بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہیلتھی میزی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گاجر کو کاٹا جائے تو یہ اندر سے انسانی آنکھ کی پتلی سے مشابہت رکھتی ہے، اور یہ عجیب بات شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ کچھ پھل اور سبزیاں اپنی شکل میں انسانی جسم کے ان پارٹس سے مشابہت رکھتے ہیں جن باڈی پارٹس کے لیے ان کا استعمال سب سے زیادہ مفید ہو۔ حکیم سید مجاہد محمود برکاتی کے بیٹے نے ایک دفعہ بتایا کہ میرے والد کی 88 سال کی عمر میں شہادت ہوئی۔ شہادت کے وقت وہ صحت مند تھے، آنکھیں بچپن سے کمزور تھیں، چشمہ لگاتے تھے۔ 80 سال کی عمر میں اچانک ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ ہم نے پاکستان کے بڑے بڑے آئی اسپیشلسٹ کو دکھایا، ان کی رپورٹس امریکہ تک بھجوائیں، مگر ہر طرف سے مایوسی کا اظہار ہوا۔ اس کے باوجود ابا جان مایوس نہیں تھے، لیکن اس بات کا انہیں بہت افسوس تھا کہ اب وہ مطالعہ نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے اپنا علاج خود کیا۔ دیگر دواؤں کے ساتھ گاجر کا جوس باقاعدگی سے میری والدہ انہیں دیا کرتی تھیں۔ اللہ کی قدرت کی شان دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد ان کی بینائی واپس آ گئی۔ میں انہیں آئی اسپیشلسٹ کے پاس لے گیا۔ انہوں نے بڑی بیزاری سے کہا، میں نے آپ کو بتا تو دیا تھا کہ ان کی بینائی واپس نہیں آ سکتی۔ اس کے جواب میں میرے والد نے کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے نظر آ رہا ہے، میں بغیر سہارے کے آیا ہوں۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے والد نے کہا، میں نے اپنی دواؤں کے ساتھ گاجر کا جوس استعمال کیا ہے، شاید یہ اسی کا کمال ہے۔ ناظرین، گاجر ہمارے لیے ایک بہترین غذا ہے جس میں موجود کیروٹین نامی مادہ جو وائٹامن اے کی ابتدائی شکل ہوتا ہے، اس سبزی کے انگریزی نام کیرٹ سے ہی نکلا ہے۔ یہی کیروٹین ہمارے جسم میں جا کر قدرتی نظام کے تحت جگر کے ذریعے وائٹامن اے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جسم میں وائٹامن اے کی کمی بینائی کو متاثر کرتی ہے، اور اگر یہ کمی زیادہ ہو جائے تو رات کو دکھائی دینا مشکل اور بعض اوقات بند ہو جاتا ہے، جسے نائٹ بلائنڈنس کہتے ہیں۔ وائٹامن اے ہماری آنکھوں کے پٹھوں کو بھی مضبوط بناتا ہے، جبکہ گاجر میں موجود بیٹا کیروٹین آنکھوں کی تمام بیماریوں، نظر کی کمزوری، موتیا اور رات کے اندھے پن سے حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے زیادہ مطالعہ کرنے والے افراد کو گاجر کو اپنی غذا کا حصہ ضرور بنانا چاہیے۔ آنکھوں کے علاوہ وائٹامن اے جوانی میں متوازی بالیدگی اور نشوونما کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر وائٹامن اے جسم میں خوراک کے ذریعے نہ جائے تو جسم میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، نشوونما رک جاتی ہے، پھیپھڑوں کے امراض، کان کا بہنا اور آنکھوں کا دکھنا بھی وائٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناظرین، اردو، گجراتی اور ہندی زبان میں اس بہترین سبزی کو گاجر کہتے ہیں۔ پشتو اور بنگلہ میں گازر، فارسی میں گزر، عربی میں جزر اور انگلش میں کیرٹ کہا جاتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان میں اس کا استعمال صدیوں سے کیا جا رہا ہے۔ اسے کچا بھی کھایا جاتا ہے اور پکا کر بھی۔ یہ ہر طرح سے صحت کے لیے مفید ہے۔ گاجر بے شمار وائٹامنز، منرلز اور غذائی فائبر کے ساتھ ساتھ اینٹی آکسیڈنٹ خوبیوں کی بھی حامل ہے۔ تاثیر کے لحاظ سے گاجر گرم تر ہے، 2-3 گھنٹے میں ہضم ہو جاتی ہے۔ آدھا کلو گاجر کھانے سے انسانی جسم کو اتنی غذائیت مل جاتی ہے جو ایک وقت کے کھانے کے برابر ہے۔ 128 گرام یا 1 کپ باریک کٹی ہوئی یا پھر 2 سے 3 درمیانے سائز کی گاجروں میں ہمارے جسم کو جتنے وائٹامن اے کی روزانہ ضرورت ہوتی ہے اس کا 428% وائٹامن اے، 21% وائٹامن کے، 13% وائٹامن سی، 9% وائٹامن B6، 4% وائٹامن ای اور 6% وائٹامن تھیامن، نیاسن اور فولیٹ جیسے مفید غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ یونانی طبیب اس چیز کو جو اپنی کیفیت سے بدن میں اثر کر کے باہر نکل جائے دوا، اور جو اپنے مادے سے بدنی پرورش کرے غذا، اور جس کی شکل دیکھنے سے بدن کو تازگی، فرحت اور بیماریوں سے شفا حاصل ہو، ذوالخاصہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ اور احسن الخالقین نے گاجر جیسی معمولی سبزی کو دوائی، غذائی اور ذوالخاصہ تینوں خاصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ گاجر کے بارے میں برطانیہ کے محققین کا خیال ہے کہ یہ امراض قلب اور کینسر جیسی موذی بیماریوں سے نہ صرف ہماری حفاظت کرتی ہے بلکہ یہ ہمیں جوان بھی رکھتی ہے۔ مردانہ اور زنانہ قوت بحال رکھنے اور بچوں کی نشوونما کے لیے گاجر کو مختلف طریقوں سے پکا کر برسوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کا مربع دل کو طاقت دیتا ہے۔ 2-4 ہفتے لگاتار گاجر کا مربع کھایا جائے تو اعصابی تھکن دور ہوگی، سر کے چکر اور کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں نہیں آئیں گی۔ یہ مربع دودھ پلانے والی ماؤں اور حاملہ خواتین کی کمزوری کے لیے نہایت مفید ہے۔ گاجر جگر اور جسم کو طاقت بخشنے میں لاسانی ہے، مادہ تولید کو گاڑھا کرتی ہے اور اس سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ گاجر کا مربع سونے یا چاندی کے ورق کے ساتھ کھانا بے حد فرحت بخشتا ہے اور دل، دماغ اور مردانہ قوت کو طاقت دینے میں بے مثال ہے۔ گاجر کا روزانہ استعمال خون کی کمی کو دور کرتا ہے کیونکہ گاجر میں وافر مقدار میں آئرن پایا جاتا ہے، اسی لیے اس کا استعمال خون کی کمی کے شکار افراد کو تجویز کیا جاتا ہے۔ گاجر جوڑوں کے درد، گٹھیا اور دیگر بیماریوں کے لیے بھی مفید ہے۔
گاجر دل کے امراض سے ہمیں بچاتی ہے کیونکہ کولیسٹرول دل کے مریضوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ مانا جاتا ہے، جبکہ ایک تحقیق کے مطابق گاجر خون میں کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے گاجر کھانے والے لوگ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اٹلی کی ایک تحقیق کے مطابق گاجریں کھانے والے لوگوں کو نہ کھانے والے لوگوں کی نسبت دل کے دورے کا امکان 23% تک کم ہو گیا۔ ناظرین، گاجر کی طرح اس کے بیج بھی بہت کام آتے ہیں۔ یہ طاقت بخش غذا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں اور اعصاب کو طاقت دیتے ہیں۔ ایک چٹاک یا 60 گرام گاجر کے بیج صاف کر کے پیس لیں اور ہم وزن پسی ہوئی چینی مکس کر کے رکھ لیں۔ اس سفوف کا 1 چائے کا چمچ دودھ کے ساتھ کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے اور مردوں کے مثانے کے غدود پر دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ جن عورتوں کو حیض کے مسائل کا سامنا ہو، گاجر کے بیج ان کے لیے بھی نہایت مفید ہیں۔ اس مقصد کے لیے گاجر کے بیج 1 تولہ یا 12 گرام اور پرانا گڑ 2 تولہ یا 24 گرام آدھا لیٹر پانی میں ابال لیجئے۔ جب آدھا پانی رہ جائے تو چھان کر مریضہ کو پلائیے۔ اس ریمیڈی سے برسوں کا رکا ہوا حیض بھی جاری ہو جائے گا۔ کچھ نوجوان لڑکوں کا مزاج گرم تر ہوتا ہے، جس کی وجہ ان میں غصہ، چڑچڑاپن، ہاتھ پاؤں کا جلنا، سر میں درد رہنا، چکر آنا، پیشاب کا جلن کے ساتھ آنا اور کام سے بیزاری جیسی شکایتیں عام ہوتی ہیں۔ اس کے لیے 1 گلاس گاجر کے رس میں ٹھنڈا دودھ مکس کر کے پینے سے 1-1.5 ہفتے میں یہ تمام شکایتیں دور ہو جاتی ہیں۔ سردی کے موسم میں اسی لیے گجریلا پکا کر ٹھنڈا دودھ کر کے مکس کر کے کھایا جاتا ہے۔ دھوپ سے الرجی ہو، گرمی سے جسم پر خارش ہونے لگے تو اس کا استعمال کرنے سے جسم کی حدت دور ہو جاتی ہے۔ گاجر کا استعمال بڑوں کے ساتھ بچوں کے لیے بھی نہایت فائدہ مند ہے۔ چھوٹے بچوں میں آج کل دانتوں کی بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ گاجر کے موسم میں کھانا کھانے کے بعد سرخ نرم گاجر چھیل کر رکھیں اور بچوں کو اس بات کا عادی بنائیں کہ وہ 2-3 گاجریں خوب چبا چبا کر کھائیں تاکہ ان کے مسوڑے مضبوط اور دانت صاف رہیں۔ چھوٹے بچے دانت نکال رہے ہوں تو ان کے ہاتھ میں گاجر کا ٹکڑا دینے سے بہت فائدہ ہوگا۔ بچے اسے منہ میں لے کر چوسیں گے اور ان کے مسوڑے صاف ہوں گے۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑوں خصوصاً تھریڈ ورمز کے لیے گاجر کا جوس انتہائی مفید ہے۔ 1 کپ گاجر کا جوس صبح نہار منہ روزانہ بچے کو پلایا جائے اور اس کے بعد کھانے تک کوئی اور غذا نہ دی جائے تو چند روز میں ہی پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گاجر کا جوس اور پالک کا جوس بھی مفید ہوتا ہے۔ پرانے طبیب بھی یہ جانتے تھے کہ گاجر میں جراثیم کش اجزاء موجود ہوتے ہیں، اسی لیے وہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے گاجر کھلاتے تھے اور مریض کو دیکھ کر گاجر کی مقدار روز کم کرتے یا بڑھاتے تھے۔ اس طرح قدرتی طور پر پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے تھے۔ گاجر کے سیزن میں گاجر کا جوس خاص الخاص تحفہ ہے۔ اس کو پینے سے دماغ، پٹھوں اور آنکھوں میں قوت آتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، آئرن کی وجہ سے خون پیدا ہوتا ہے، دل، دماغ اور معدے کو طاقت دینے کے علاوہ خون کی خرابی بھی دور کرتی ہے اور گردے اور مثانے کی پتھری میں افاقہ ہوتا ہے۔ گاجر میں جہاں پر وٹامن کے شامل ہوتا ہے وہاں پر محدود مقدار میں کیلشیم اور فاسفورس جیسے منرلز بھی شامل ہوتے ہیں اور یہ تمام ہڈیوں کو مضبوط اور صحت مند رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ گاجر نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے کیونکہ گاجر فائبر سے بھرپور ہوتی ہے اور فائبر نظام ہضم کو بہتر بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ فائبر خوراک کو ہضم کرنے اور فضلے کو خارج کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے اور ایسے کھانے جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو ہماری آنتوں کے لیے انتہائی مفید ہیں اور ہمیں آنتوں کے کینسر سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ گاجر جسم کو قوت اور طاقت دینے کے ساتھ دل کو بھی تقویت دیتی ہے، معدے کی تیزابیت دور کرتی ہے، خون کی کمی کا مؤثر علاج ہے، دماغی پٹھوں اور آنکھوں کی کمزوری، پیشاب کی کمی اور جگر کی گرمی دور کرتی ہے اور یرقان میں بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ یرقان کے لیے گاجر کا پانی نکال کر اس میں مصری ملا لیجئے، تقریباً 10 تولہ یا 120 گرام روزانہ صبح و شام یرقان کے مریض کو پلائیے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ جدید ترین تحقیق کے مطابق گاجر میں کینسر جیسے مرض کو روکنے کی صلاحیت موجود ہے۔ گاجر کے مؤثر ترین جز بیٹا کیروٹین کی وجہ سے گاجر کے جوس میں ایسے مادے پائے جاتے ہیں جو کینسر سے لڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹا کیروٹین جسم میں داخل ہو کر وٹامن اے میں بدل جاتا ہے جو کہ اینٹی آکسیڈنٹ مادوں کے باعث کینسر کو روکتا ہے اور کینسر کا باعث بننے والے فری ریڈیکل سے جسم کو نجات دلاتا ہے۔ اس کے ساتھ جسم کے اندرونی اور بیرونی سطح کے ریشوں کو بھی بڑی توانائی ملتی ہے جس سے یہ خطرناک مرض رک جاتا ہے۔ گاجر معدے میں پیدا ہونے والے جراثیم کو بھی روکتی ہے۔ جو لوگ باقاعدگی سے کھانے کے ساتھ گاجر کھاتے ہیں وہ معدے کے کینسر سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاجر کا جوس سکن اور بریسٹ کینسر کو روکنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ گاجروں میں کیروٹینائڈز کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو چھاتی کے کینسر کو دوبارہ حملہ کرنے سے روکتی ہے۔ اس
کے علاوہ سائنسدان پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ خون میں کیروٹینائڈز کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی بریسٹ کینسر کے لوٹنے کا خطرہ اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا مطالعہ کیا گیا کہ خواتین کو 3 ہفتوں تک روزانہ 8 اونس گاجر کا جوس پلایا گیا۔ اس کے بعد جب ان خواتین کے خون کا مطالعہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے خون میں کیروٹینائڈز کی مقدار زیادہ تھی، جبکہ آکسیڈیٹو سٹریس کی علامات کم تھیں جو کینسر کی وجہ بن سکتی ہیں۔ گاجر کا جوس اگر پالک کے جوس اور لیموں کے جوس کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو قبض کے علاج میں انتہائی مفید ہے، اس لیے کہ گاجر اور پالک دونوں آنتوں کی صفائی میں انتہائی اہم ہیں، لیکن پرانی یا دائمی قبض کی صورت میں فوری طور پر اس کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ مستقل استعمال سے 1 سے 2 مہینے میں ہاضمہ درست ہو کر آنتوں کی صفائی ہونے لگتی ہے اور قبض کی شکایت بالکل دور ہو جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے 250 ملی لیٹر گاجر کے جوس میں 50 ملی لیٹر پالک کا جوس مکس کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج کل مسوڑوں کی شکایت جس میں مسوڑے پھول جاتے ہیں بہت عام ہے۔ دانتوں کو برش کرنے اور سیب کھانے سے بھی دانتوں سے خون آنے لگتا ہے، زبان کٹی پھٹی رہتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ مسوڑوں کی ان تمام تکالیف کے لیے گاجر کے موسم میں چھوٹی نرم گاجریں صبح و شام خوب چبا چبا کر کھائی جائیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد 4-5 گاجریں آہستہ آہستہ چبا کر کھائی جائیں۔ اس سے نہ صرف مسوڑے مضبوط ہوں گے بلکہ دانتوں کی بھی صفائی ہو جائے گی۔ ناظرین، گاجر کے نرم و نازک پتوں میں وٹامن سی، آئرن، معدنی نمکیات اور پروٹینز گاجر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہاضمے کی خرابی، جگر کا بڑھنا، پیٹ کا پھولنا اور پیشاب کی کمی میں اس کے پتے سلاد میں ضرور شامل کیجیے۔ کچھ لوگوں کی آنکھوں کے پپوٹے بھاری اور سوجے ہوئے لگتے ہیں، انہیں چاہیے کہ گاجر کے موسم میں پتوں والی گاجریں لائیں اور اس کے پتے باقاعدگی سے سلاد میں شامل کریں۔ نزلہ زکام رک جائے تو اس کی رطوبت تنگ کرتی ہے اور ساتھ میں آدھے سر کا درد بھی ہوتا ہے۔ اس عارضے میں تھوڑا سا تیل فرائی پین میں لگائیں، گرم ہو جائے تو آگ آہستہ کر کے گاجر کے کچھ ٹکڑے ڈال دیں۔ 2-3 منٹ تک ان کو چمچ سے ہلائیں اور ململ کے کپڑے میں ڈال کر ان کا پانی نچوڑ کر ناک کے دونوں نتنوں میں چند قطرے ٹپکائیں۔ چھینکیں آ کر پانی نکلے گا اور درد سے آرام آ جائے گا۔ جو لوگ دماغی کام کرتے ہوں انہیں چاہیے کہ روزانہ کسی نہ کسی طریقے سے غذا میں گاجر کا وافر استعمال کریں۔ اگر صبح 7 بادام کھا کر گاجر کے جوس کا 1 گلاس روز پی لیا کریں تو قوت بحال رہے گی اور یادداشت بھی بہتر ہو جائے گی۔ نظر کی کمی کے لیے گاجر کا جوس بہترین دوا کا کام کرتا ہے۔ گاجر کے سیزن میں جتنا ہو سکے گاجر کا جوس پیا کریں۔ نظر کمزور ہو اور مزید کمزوری سے بچنا چاہتے ہیں تو بادامی زرد رنگ کی گاجریں خرید لیں اور پھر آدھا کلو تازہ سبز سونف اچھی طرح صاف کر لیں۔ شیشے کی صاف ڈش میں سونف ڈالیے اور پھر بادامی گاجروں کا جوس اس پر اتنا ڈالیے کہ سونف بھیگ کر جوس اوپر آ جائے تو کسی ہوادار چھلنی سے ڈانپ کر رکھ دیں۔ جوس خشک ہو جائے تو دوبارہ ڈالیے۔ اسی طرح خشک ہونے پر تیسری بار جوس ڈال کر سونف خشک کر لیں اور اسے گرائنڈر میں 1.5 پاؤ یا حسب ذائقہ چینی کے ساتھ پیس کر رکھ لیں۔ رات کو سوتے وقت 1 چمچ یہ سفوف 1 پیالی دودھ کے ساتھ کھائیں، اس سے آپ کی بصارت تیز ہوگی۔ اسی طرح 1 پاؤ ہری سونف اور 1 پاؤ بادام کی گریاں گرائنڈر میں پیس کر رکھ لیں اور 1 گلاس گاجر کے جوس کے ساتھ کھائیں۔ یہ ریمیڈی بھی آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے اور اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ گاجر کے موسم میں گاجریں کاٹ کر خشک کر کے رکھ لیں۔ گرمی کے سیزن میں تھوڑی سی گاجر پانی میں بھگو کر چھوٹے بچوں کو پلائیں، اس سے گرمی کی شدت کم ہو جائے گی۔ مئی جون میں کام کی زیادتی اور گرمی کی شدت سے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، کمزوری اور خالی پن کا احساس ہوتا ہے، بے چینی اور افسردگی کا احساس بڑھ جاتا ہے، اس کے ساتھ دل ڈوبتا محسوس ہوتا ہے۔ دل کی کمزوری بڑھ جائے تو آپ 14 روز کے لیے ایک نہایت مفید، آزمودہ اور بے ضرر ریمیڈی استعمال کریں۔ اس کے لیے 3 درمیانی چھوٹی گاجریں چھیل کر ہلکی آنچ پر پریشر کوکر میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں تاکہ نرم ہو جائیں اور پھر گاجروں کے کیل یعنی درمیان والا سخت سفید حصہ نکال کر پھینک دیں اور گاجریں شیشے کی پلیٹ میں کھلے آسمان کے نیچے چاند کی پہلی تاریخ سے 14 تاریخ تک روزانہ رکھ کر صبح ارکے گلاب کے ساتھ کھائیں۔ ذائقے کے لیے حسب ذائقہ چینی یا شہد بھی ڈال سکتے ہیں۔ گاجر میں موجود آکسیڈینٹس اور وٹامن اے سورج کی شعاؤں کے اثرات سے جلد کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور چہرے اور جلد پر موجود جھریاں، چھائیاں اور دبے دور کرتے ہیں۔ جلد کی خرابی میں گاجر شہد کے ساتھ کھائیں۔ اگر جسم کے کسی حصے پر پھنسیاں نکل آئیں اور ان میں سوجن ہو اور ورم نہ اترے تو گاجریں خشک کر کے باریک پیس لیں، پھر تھوڑا سا نمک ملا کر ورم پر باندھیے، ورم جاتا رہے گا۔
خدا نخواستہ کسی حادثے میں جسم آگ سے جل جائے تو فوراً گاجریں پیس کر اوپر لیپ کر دیجیے۔ رب تعالیٰ کے فضل سے فوری طور پر جلن اور سوزش کم ہو جائے گی اور آرام محسوس ہوگا۔ گاجر کا رس جگر اور مثانے کی گرمی اور معدے اور آنتوں کی تیزابیت کو بھی دور کرتا ہے۔ تیزابیت زیادہ ہو تو آپ 1 گلاس گاجر کے جوس کے ساتھ ایک چھوٹی پیاز سلاد کے ساتھ کاٹ کر دیں، اس میں تھوڑا سا ہرا دھنیا ملا کر کھائیے۔ اس طرح نہ کھا سکیں تو ان کا بھی جوس نکال لیجئے، بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، کھانسی، دمہ، سینے کے درد، سوزش، گردے اور مثانے کی پتھری اور دل کے امراض کے لیے گاجر بہترین غذا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اعضائے رئیسہ کو طاقت دیتی ہے، نہ زود ہضم ہے اور نہ ہی ثقیل، البتہ زیادہ مقدار میں کھائی جائے تو افار پیدا کرتی ہے۔ بچوں کی ماؤں کو چاہیے کہ سرخ چھوٹی گاجریں لے کر ان کے چھوٹے چھوٹے چکور ٹکڑے کریں اور تازہ کریم شیشے کے پیالے میں ڈال کر کانٹے سے پھینٹ لیں۔ اس میں گاجر کے ٹکڑے ڈالیں، پھر گاجر کے نرم باریک پتے کاٹ کر ملائیں، نمک اور کالی مرچ بھی چھڑک دیں۔ اس میں ایک چھوٹا سیب بھی کاٹ کر ملا سکتی ہیں۔ بچے اور بڑے شوق سے کریمی سلاد کھائیں گے اور آپ کو بھی پسند آئے گی۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی سرخ گاجریں ابال کر ٹکڑے کر کے رکھیے اور ان کو شہد کے ساتھ بچوں کو ناشتے میں کھلائیے اور خود بھی کھائیے۔ اسی طرح گاجر کدوکش کر کے دودھ میں پکائیے اور اس میں کسٹرڈ پاؤڈر اور چینی ملائیے۔ بچوں کو گاجر کا کسٹرڈ اچھا لگے گا، اسی کسٹرڈ میں سرخ گاجر کے ٹکڑے ڈال سکتی ہیں۔ اس طرح آپ کی تھوڑی سی محنت سے بچے اور بڑے مختلف طریقوں سے اپنی غذا میں گاجر شامل کر کے صحت مند رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، گاجر کا اچار بھی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ اس کے لیے 1 کلو گاجریں صاف پانی سے اچھی طرح دھونے کے بعد چھیل کر باریک ٹکڑے کر لیں اور حسب ذائقہ پسا ہوا نمک مرچ لگا کر رکھ دیں۔ 3-4 دن میں یہ گل جاتی ہیں۔ ان کو دن میں 2-3 بار ہلاتے رہیں۔ پھر اس میں سرسوں کا تیل 200 گرام ڈالیے۔ لیجئے، تیل کا اچار تیار ہے۔ کچھ خواتین تیل کی بجائے اچار میں سرکہ ڈال دیتی ہیں۔ گاجر کا پانی والا اچار بھی ڈالا جاتا ہے لیکن وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ گاجر کا اچار نہ صرف کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے بلکہ معدے کو بھی طاقت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کالی گاجر کی کانجی بھی بنائی جاتی ہے۔ اس کے لیے 2 کلو کالی گاجریں چھیل کر ٹکڑے کر لیں۔ موٹی پیسی ہوئی رائی 4 بڑے چمچ اور نمک مرچ حسب ضرورت لیجئے۔ مٹی کی ہانڈی یا شیشے کے بڑے مرتبان میں گاجروں کو نمک مرچ اور رائی لگا کر رکھیے۔ برتن کو دن میں 1-2 بار ہلا دیا کیجئے۔ چوتھے روز اس میں تازہ پانی ڈالیے۔ سرخ رنگ کی مفید کانجی تیار ہے۔ یہ گرمی کو دور کرتی ہے، پیشاب کھول کر آتا ہے، معدے کو طاقت ملتی ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے۔ گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے گاجروں کو دودھ میں پکا کر کھویا، چینی، مغزیات، چھوٹی الائچی، پستہ اور بادام ملا کر اصلی گھی میں بھونا جاتا ہے۔ یہ حلوہ کمر کو طاقت دیتا ہے اور قوت باہ بڑھاتا ہے۔ گاجر کا مربع بنانے کے لیے 1 کلو درمیانے سائز کی سرخ گاجریں لے کر چھیل لیں۔ اس کے بعد 1.5 کلو پانی ابلنے کے لیے رکھ دیں اور اس میں چھلی ہوئی سالم گاجریں ڈال دیں۔ 3 جوش آ جائیں تو گاجر نکال کر کسی برتن یا چھلنی میں رکھ کر اس پر چھری سے کٹ لگائیں۔ پھر انہیں مٹی یا کسی سٹین لیس سٹیل کی دیگچی میں ڈال کر 2 کلو چینی مکس کر کے ڈانپ کر رکھ دیں۔ اگلے روز چینی کا شیرہ بن جائے گا۔ اب اسے ہلکی آنچ پر پکائیں۔ گاڑھا ہونے پر اتار لیجئے اور ٹھنڈا ہونے پر 2 چٹکی پسی ہوئی ٹاٹری ملا دیں۔ لیجئے، گاجر کا مربع تیار ہے، جو دل کی طاقت کے لیے بہت مفید ہے اور جسمانی کمزوری دور کرتا ہے۔ گاجر کے مربے کا شیرہ پانی میں ملا کر پیا جائے تو گلوکوز کی طرح کام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ گاجر کا مربع اعصابی تھکن اور کمزوری کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو اپنی پوری زندگی میں سکون قلب عطا فرمائے اور تا حیات ایمان و عافیت کے ساتھ تندرست، سلامت اور شاد آباد رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے اور ہر وقت اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔